بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. حضرت الف لام میم سجدہ کا ماقبل کے ساتھ رب عرض کر رہا ہوں. سنو بات. تبارک الذی نزل الفرقان، سورہ فرقان سے یہ مسئلہ چلا ہے کہ برکات دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. سورہ فرقان کے اندر دلائل عقلیہ آئے تھے، اس کے بعد شعراء میں دلائل، اس کے بعد نمل میں اس کی علتیں بیان کی گئی تھی، اس کے بعد قصص میں فرمایا گیا تھا کہ مصائب آئیں گے لیکن برداشت کرو، مسئلہ بیان کرو. اس کے بعد عنکبوت میں آئے گا کہ اے نبی صرف تجھ پر مصیبتیں نہیں آئیں گی بلکہ مومنین پر بھی. اس کے بعد سورہ روم کے اندر مسئلے توحید کو واضح کرنے کے لیے دلائل عقلیہ دیے گئے تھے، یہاں بھی دلائل عقلیہ دیے گئے تھے. اب سورہ الف لام میم سجدہ کا موضوع ہے کہ جس طرح برکات دینے والا کوئی نہیں، شفیع قہری بھی کوئی نہیں جو اللہ سے منوا کر برکات دلوا دے گے. سمجھ رہے ہو بات؟ جس طرح برکات دینے والا کوئی نہیں، برکات دلوانے والا بھی، جس طرح برکات دینے والا کوئی نہیں، دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے. سمجھا سی؟ یہ ربط ہے مقبل کے ساتھ. مختصر کی صورت ہے حضرت، ایک نقلی دلیل ہے، دو عقلی دلیلیں ہیں، ایک اور دو عقلی، اور اس کے علاوہ زجرات، تخویفات، تبشیرات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پڑھ لو، آسان ہے بالکل. ابھی تو 10:30 بھی نہیں ہوئے تھے. وہ جو الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تمہید مع ترغیب، کیا لکھا ہے؟ تمہید مع ترغیب. اتارنا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک بھی جو اس کے کہ رب العالمین سے آئی ہے، اس کے رب العالمین سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یقولون افترا، شکوہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. کس نے؟ لیکن یہ کہتے ہیں یہ مفترا ہے. عجب کہتے ہیں یہ مشرک کہ بنا لیا اس پیغمبر نے اس کتاب کو اپنی طرف سے، بلکہ نچل کا جواب شکوہ. اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دو بلکہ یہ تو حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، لے تم ذرا فرید ہے پیغمبر، تاکہ ڈرائے تم کس چیز سے؟ عذاب سے ایسی قوم کو جو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے. لعلہم حکمت انذار، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. ان کو ڈراؤ تاکہ ڈر کر راہ راست پر آ جائیں. ما اتاہم من نذیر من قبل کا میں سمجھا چکا ہوں. سمجھا؟ یاد ہوگا تمہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. سمجھا دے؟ اللہ الذی خلق السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر اول لکھا ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے. خالق پر لکھا ہے نمبر اول بیان خلق، بیان خلق، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں 6 دنوں کی مقدار میں. اس کے بعد مستوی ہوا اوپر عرش کے. مالکم من دونہ، کیا لکھا ہے حضرت مالکم پر؟ جو تو مقصودی ہے اور دعوی صورت ہے. یہ مقصودی جز ہے اور یہ صورت کا مقصودی مضمون ہے اور اس کا دعویٰ ہے. سمجھا نا؟ نہیں ہے واسطے تمہارے کو اس کے سوا من ولین، کوئی متولی، کوئی متولی نہیں ہے، اور نہ کوئی سفارشی ہے، کوئی تمہارا سفارشی بھی نہیں ہے. افلا تتذکرون، آیا بدنی نصیحت حاصل کرتے ہو تم. جو دبر الامر، نمبر 2 تدبیر کا ذکر ہے. پہلا ذکر تھا خلق کا، اب ذکر ہے کس کا؟ تدبیر کا. آپ ہی تدبیر کرتا ہے تمام امور کی، آپ ہی تدبیر کرتا ہے. نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر و وزیر، کوئی مشیر و وزیر نہیں ہے. آپ ہی تدبیریں کرتا ہے تمام امور کی، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چھوٹے بڑے کام کی آپ ہی تدبیر کرتا ہے. جی جو دبر الامر پر چلتا ہے امر دنیاوی، بیان امر دنیاوی، آپ تدبیریں کرتا ہے تمام امور کی آسمان سے زمین تک. دنیاوی کا معنی دنیا کے اندر
دنیاوی مانا دنیا کے اندر، یہ مانا نہیں دنیاوی کا دنیا کے متعلق، دنیا کے متعلق یا دین کے متعلق، اس جہان اور دنیا کے اندر سارے کام آپ کر رہا ہے۔ آگے ثم یارو جو تدبیر امر اخروی اور لکھا ہے امر اخروی، اس کے بعد چڑھیں گے وہ کام طرف اس کے بیت اس دن کے یعنی قیامت کے جو ہے لمبائی اس کی 1000 سال، اس سے جو تم شمار کرتے ہو تمہارے سالوں کے مطابق ایک دن کی مقدار جو ہے وہ 1000 سال ہوگی، سمجھا نا صحیح؟ اب ثم یارو جو پر عبارت ہے یعنی قیامت میں بھی یعنی سب کام بما لہا و علیہا اسی کے حضور میں پیش ہوں گے فیصلے کے لیے، اس کے لیے نہ شرکاء کے آگے، شرکاء کے آگے نہیں پیش ہوں گے، اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ حضرت اس آیت کی شرح یاد ہے؟ لوگ جی کر رہے ہیں سال سائل بعذاب واقع سورہ معارج کے اندر آئی تھی نا آیت 50,000 سال، میں نے یہ آیت کھول کر تمہیں 2 مطلب بتائے تھے، تعارف کے 2 جواب دیے تھے۔ ہاں مقدار اس کی 1000 سال، اس سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اب یہ معنی جو کر رہے ہیں نا اس معنی کے لحاظ سے اس کو آخرت کے متعلق لگا رہے ہیں۔ ذالک عالم الغیب ہے، یہ ذات کون سی ذات؟ ذالک کا مشارل ہے یعنی یہ خالق کل و مدبر کل فی الدارین، خالق کل و مدبر کل فی الدارین، یہ ذات عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، غیب دان ہے نہ تمہارے معبود، یہ اللہ غیب دان ہے تمہارے معبود اور جاننے والا ہے حاضر کا، غالب بڑا مہربان ہے۔ الذین احسن کل شیء الذی احسن کل شیء، وہ ذات پاک جس نے خوب بنایا، جس نے خوب بنایا ہر شے کو، خوبصورت بنایا ہر شے کو، جو پیدا فرمایا اس کو۔ کیا معنی خوب بنایا؟ یعنی جس مصلحت کے لیے بنایا موافق بنایا، جس کو جس مصلحت کے لیے بنایا اس کے موافق بنایا ہے۔ اور شروع کیا پیدا کرنے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے سے، اس کے بعد کیا اس کی نسل کو من سلالۃ خلاصے سے یعنی پانی بے قدر سے، خلاصے سے یعنی پانی بے قدر سے، کیونکہ منی کا قطرہ یہ پورے خون کا نچوڑ ہوا کرتا ہے، جیسے خلاصے سے یعنی پانی بے قدر سے۔ اس کے بعد درست کیا اس کو رحم مادر میں، درست بنایا اس کو، تمام اعضاء صحیح صالح بنائے رحم مادر میں، ونفخ فیہ اور پھونکا اس کے اندر اپنی پیدا کردہ ایک روح، اور بنایا واسطے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل۔ السماء بل کا ادراکات ظاہرہ، ادراکات یہ ظاہری ادراکات ہیں، اور دل کے نیچے کا ادراکات ہے، کیونکہ دل ایسی چیزوں کو سوچ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آتی، سمجھا نا جی؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم شکریہ ادا کرتے ہو، تم بہت تھوڑے شکر کرتے ہو تم۔ وقالو شکوائے اور کہتے ہیں کہ انسان جب زمین بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ مٹی بن جاتا ہے نا، جب زمین کے اندر زمین ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ مٹی کے اجزاء کون سے ہیں، انسان کے اجزاء کون سے، گم ہو گیا۔ آیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو آیا بے شک ہم البتہ پیدائش نئی کے اندر ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اب نیچے عبارت ہے یعنی یہ استفہام ان کا صرف تعجباً نہیں بلکہ انکارن ہے، صرف تعجباً نہیں بھئی، اگر تعجب ہوتا نا پھر بھی چلو کچھ معافی مل جاتی، یہ انکار کا مقصود ہے اصل، بلکہ یہ لوگ ساتھ ملاقات اپنے رب کے انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم جواب شکوا، اللہ فرماتے ہیں صرف یہ جسم تھوڑا ہے جو مٹی ہو گیا تو بس ختم ہو گیا، اصل تو روح ہے، روح تو باقی ہے، محفوظ ہے، سمجھا نا؟ ابھی اندھیرے میں بیٹھے ہو، پچھلے بزرگوں یہ دریا نہیں کھول دیتے، یہ پچھلی دری کھول دو، یہ اندھیرے میں بیٹھے ہو خام خواہ۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ہاں اچھی طرح کھول دو دروازے بھی، دروازہ بھی کھول دو۔ قل یتوفاکم، فرما دو فوت کرتا ہے تمہیں ملک الموت،
وہ جو حوالے کیا گیا تمہارے، اس کے بعد طرف اپنے رب کے پھیرے جاؤ گے تم. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم تخویف اخروی لکھا ہے. اور اگر دیکھے گا تو جبکہ مجرمون سے مراد المشرکون ادخالنا، جبکہ مشرک نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے پروردگار کے ہاں. تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے نا، اگر یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے، سر نیچے کر کے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا کہتے ہوں گے، کیا لکھا ہے؟ کہتے ہوں گے اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، بس ہمیں نہ اور سن لیا ہم نے، مہربانی کر بس واپس کر تو ہمیں دنیا کی طرف. کس طرف؟ نعمل، اب ہم خوب عمل کریں گے، ہم صالحاً نیک، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اب ہم خوب عمل کریں گے نیک، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. ولو شئنا لآتینا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمہاری ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں سنو بات، اگر ہمیں تمہاری ہدایت کی ضرورت ہوتی، کیا ہوتی؟ ہم مجبور ہوتے تمہاری ہدایت دینے پر تو ہم تمہیں واپس کرتے کہ چلو میاں واپس جاؤ پھر ہدایت قبول کرو کہ ہمیں ضرورت ہے تمہاری ہدایت کی. بھئی ہمیں تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت، اگر ہمیں تمہاری ہدایت کی ضرورت ہوتی تو ہم واپس ہی نہ کرتے، پہلے تمہیں ہدایت دے دیتے. وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر چاہتے ہم ان کی ہدایت البتہ دیتے ہم ہر نفس کو ہدایت اس کی، ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے اگر ہم چاہتے تو. حضرت نیچے کو عبارت ہے شاید، یعنی ان کو واپس تب کیا جاتا کہ ان کا ہدایت پر لانا تقویناً ضرور ہوتا، حالانکہ وہ منتفی ہے. البتہ دیتے ہم ہر نفس کو ہدایت اس کی، لیکن ہدایت سے مراد درجہ ایصال مراد ہے، درجہ ایصال الی المطلوب مراد ہے، اراد الطریق مراد نہیں ہے. لیکن ثابت ہو گئی بات ازلی اور تقدیری مجھ سے، البتہ ضرور بھروں گا میں جہنم کو بھی جنوں اور انسانوں سب سے. جہنم تو بھرنی ہے نا آخر. اعاذنا اللہ منہا. فذوقوا بما نسیتم تذلیل مجرمین ہے، دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ پہلا عذاب ہے. پس چکھو تم بسبب اس عذاب، بسبب اس کے جو بھولے رہے تم ملاقات اپنے دن کی جو یہ ہے، چکھتے رہو تم بوجہ اس کے جو بھولے رہے تم ملاقات اپنے دن کی جو یہ ہے. بما نسیتم پر لکھا وجہ عذاب، عذاب کی وجہ یہ نسیان ہے کہ تم نے آخرت کو بھلا دیا اور تیاری نہیں کی. انا نسیناکم، بے شک ہم اب بھلا دیا ہم نے بھی تمہیں. وذوقوا عذاب الخلد، نمبر 2 خلود عذاب، نمبر 2 اور چکھتے رہو تم عذاب ہمیشگی کا، یعنی وہ چکھنا 1-2 روز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشگی کا عذاب ہے. بما کنتم، وجہ عذاب چل کا ہے بسبب اس کے جو رہے تم عمل کرتے رہے تم، جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہو اس کی وجہ سے. اب تخویف کے بعد اب بشارت آ گئی. سوا اس کے نہیں یقین کرتے ہماری آیات پر، ایمان لاتے ہماری آیات پر وہ لوگ جبکہ نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے. ذکر اوپر لکھا ہے وقت اول، کیا لکھا ہے؟ وقت اول. جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے تو گرتے ہیں سجدہ کرنے والے. وسبحوا نمبر 2 اور پاکیاں بیان کرتے ہیں. نمبر 3 7 تعریف اپنے پروردگار کے. نمبر 4 اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. اللہم اجعلنا منہم. تتجافی جنوبہم 5ویں صفت، الگ رہتے ہیں، جدا رہتی ہیں کروٹیں ان کی بستروں سے، بستروں سے الگ رہتی ہے. سمجھا سی؟ کیوں الگ رہتی ہیں بھائی؟ سائیکل چلاتے ہیں ساری رات اس لیے الگ رہتی ہیں جی، یا بال کھیلتے ہیں. فرمایا یدعون ربہم، یعنی خالی علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ پکارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کو ڈر کر اور امید رکھ کر، ڈر کر اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں. چھٹی صفت اور کچھ اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. فلا تعلم ثمرہ، جب ان کی یہ صفات ہیں تو بس نہیں جانتا کوئی نفس، نہیں جانتا کہ کیا کچھ چھپایا گیا ہے واسطے ان کے ٹھنڈک آنکھوں کی، آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے کیا کچھ چھپایا گیا ہے. سبحان اللہ. حاشیے پر عبارت دیکھو، عبارت پڑھو.
اے کل نفس من النفوس، اے کل نفس من النفوس، کوئی نفس نہیں جانتا، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ملک مقرب جانتا ہے نہ نبی مرسل جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، فضلا عمن عداہم، فضلا دوسرے تو علاوہ ہو گئے، جب ملک مقرب نبی مرسل نہیں جانتا تو اور تو اس کے کیا ہو گئے، علاوہ ہو گئے، اور روح المانی کا حوالہ ہے تو سمجھ رہے ہو۔ آگے کیا ہے، اخرج اور فریابی، فریابی نہیں ہے فریابی ہے، سمجھا نا سی، و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و طبرانی والحاکم و صححہ عن ابن مسعود الی آخرہ، کرو مانا سے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا کچھ چھپایا گیا واسطے ان کے ٹھنڈک آنکھوں کی، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو رہے کرتے رہے۔ حضرت یہ سبب ظاہری بیان ہے جنت کا، سبب ظاہری بیان ہو رہا ہے، جنت کا سبب ظاہری اعمال ہے۔ افمن کان مومنا، یہ زجر للمشرکین ہے، اور کہا جب فریقین کا حال و مآل معلوم کر لیا، فریقین کا تو آیا پس وہ انسان جو ہے مومن یہ ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو ہے بالکل کافر، کافر کا معنی بے حکم اور کافر، لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، نہ حالن نہ مقالن، نہ حالن نہ حال میں نہ نتیجے کے اندر۔ اما الذین، اب بشارت ہے، اب یہاں بل کے لکھ لو، اما کے نیچے بل کے لکھ لو تاکہ معنی بن جائے، حالن بھی برابر نہیں مقالن بھی برابر نہیں، بلکہ ہے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، قوت نظریہ اور عمل کرتے رہے اچھے قوت عملیہ، ثمرہ پسواتوں کے باغات ہوں گے، المأوا رہنے کے، المأوا رہنے کے، نزولاً یہ مہمانی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو رہے وہ کرتے رہے، ان اعمال کی وجہ سے ان کو مہمانی دی جا رہی ہے، نہ بے قدری و گداگری کے طور پر، نہ بلکہ مہمانی ہے یہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَخْوِيفُ أُخْرَوِي، اور ہے پر وہ لوگ جو نافرمان رہے، فسقوا کا معنی یہاں یہی کرنا ہے، فسقوا کا معنی نافرمان رہے، خرجوا عن الایمان، ایمان سے نکلے رہے، نافرمان رہے، فماواہم ثمرہ، پر رجوع کی جگہ ان کی آ گئے، جب بھی ارادہ کریں گے جیسے نکلے اس سے تو واپس کر دیے جائیں گے بیچ اس کے، تذلیل ہے، ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا ان کو چکھو چکھو عذاب آگ کا، وہ جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلاتے تھے تم، اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو دنیا میں، کس میں، من العذاب الادنا، عذاب چھوٹا، عذاب ادنا کا معنی کون سا عذاب چھوٹا، اسقام، مصائب، اسقام بیماریاں، مصیبتیں، سمجھ رہے ہو، قذافی در مرفوعا و موقوفا، در منصوب کے اندر مرفوعا موقوفا موجود ہے، دون العذاب الاکبر، پہلے عذاب بڑے کے، دون منا پہلے عذاب بڑے کے، عذاب بڑے سے پہلے، عذاب بڑے سے مراد موعود فی القیامت، چل گئے قیامت والے عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے، لعلہم حکمت عذاب دنیاوی، چھوٹے عذاب چکھانے کی وجہ کیا ہے، تاکہ وہ واپس آ جائیں، متا متاثر ہو کر واپس آ جائیں شرک سے۔ ومن اظلم، زجر ما تخفیف اخروی، زجر بھی ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی، اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا ہے، سمجھا، استبعاد نمبر اول، استبعاد، ہاں پہلے یہ عبارت پڑھ لو نیچے لکھیے ومن اظلم پر، یعنی ایسے لوگوں پر عذاب آنے سے تعجب نہ کیا جاوے، یعنی ایسے لوگوں پر عذاب آنے سے تعجب نہ کیا جاوے، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا، چلو خود تو نہ سمجھا پر دوسروں نے تذکیر کی، نصیحت کی، پھر بھی نہ سمجھا، اور تذکیر بھی آیات رب ہی، ساتھ آیات اپنے پروردگار کے، یہ دوسرا استبعاد ہے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی منہ موڑتا ہے اس سے، ان آیات سے، پھر بھی موڑتا ان آیات سے، یہ تیسرا استبعاد ہے۔
تو فرمایا انا من المجرمون، ایسے انسان سے بڑا ظالم اور جب ایسے انسان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے تو اس لیے بے شک ہم بھی مجرمین سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں، ہم بھی ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ المجرمین پر لکھا ہے المشرکین، کیا لکھا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، پیچھے دو دلیل عقلی گزر چکی ہے، اب یہ دلیل نقلی ہے، تفصیلیت موسیٰ علیہ السلام، اور البتہ عطا فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جس طرح آپ کو دی ہے، جس طرح پس نہ ہو وہ آپ بیچ کسی شک کے اس کی ملاقات سے، اس کے ملنے سے، کتاب ملنے سے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے جی، بلکہ یہ سچی بات ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ذریعہ ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کی ہدایت کا ہم نے اس کو ذریعہ بنایا، جس طرح اس کتاب کو، جس طرح قرآن پاک کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا اس کو بھی بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور پیدا کیے ہم نے، جعلنا کا معنی پیدا کیا ہم نے ان اسرائیلیوں میں سے ائمتن پیشوا دین کے، پیشوا دین کے، ائمتن عام ہے نا جی، پیشوا دنیا کے گمراہی کے جس طرح بھی پیچھے گزرا ہے فرعونیوں کے بارے میں، اس لیے یہ لفظ ساتھ ہے، پیشوا دین کے، یہدون بامرنا، خیال کرو رہنمائی کرتے تھے ہمارے احکامات کی، رہنمائی کرتے تھے امرنا من احکامات، ہمارے اوامر اور احکامات کی، لما صبروا، جب کہ صبر کیا انہوں نے، حضرت لما جو ہے نا، لما صبروا یہ سبب اول ہے، کیا ہے؟ سبب اول ہے، لیکن کس بات کا سبب ہے؟ پیچھے دیکھ لو، آتینا موسیٰ الکتاب کا آتینا جی، اس کے بعد جعلنا ہدی لبنی اسرائیل کا جعلنا، اس کے بعد جعلنا منہم ائمۃ والا جعلنا، آتینا جعلنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کے اندر پیشوا پیدا کیے، کب؟ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، مصائب پر صبر کیے، حضرت کی اقتدا کی، ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سمجھا کہیں؟ اور یہ دوسرا سبب ہے، اور تھے وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے، ہماری آیات پر انہوں نے یقین کیا، صبر کیا، ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان ربک تخویف اخری